السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہماری دنیا و آخرت کی لامحدود زندگی کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری اور پوری امت کی زندگی میں آسانی سے آ جائے، اس کے لیے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے 6 بنیادی صفات اپنی زندگی میں پیدا کرنے ہیں۔ اس کی برکت سے پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 1، کلمہ کے ذریعے 4 باتوں کا یقین پیدا کرنا ہے۔ نمبر 1، ساری مخلوق مل کر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے بغیر اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ہمارے پاس ساری دنیا ہو تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک آدمی موت کے وقت کلمہ کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ و صحابیات نے ایمان کے خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر کلمہ اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کلمہ والا یقین دل میں پیدا کرنے کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ سے ہونے کی دعوت دی جاوے، اور دل و دماغ سے یہی سوچا جاوے، اور آنکھ سے جو کچھ دیکھے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ پھر رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اپنی ذات سے ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی ملنے کا یقین عطا فرما، اور میرے ایمان کو مضبوط فرما، اور موت تک ایمان پر ثابت قدم فرما، اور کلمہ اور کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ نمبر 2، نماز ایسی اچھی طرح پڑھے کہ ہماری پوری زندگی نماز کی صفت پر آ جاوے۔ جس طرح نماز میں ہمارا دل و دماغ اور پورے اعضاء اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ایسے ہی نماز کے باہر ہمارا دل و دماغ اور پورے اعضاء اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو جاوے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی نماز سے ملے گی، اور میری ساری ضرورتیں اللہ تعالی نماز سے پوری کریں گے، گناہ معاف کریں گے، اور ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کریں گے۔ ہم تہجد ضرور پڑھا کریں کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی ہوتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر ہمت آ جاتی ہے، اور وہ اس کو بہکانے کی طمع یعنی لالچ کرنے لگتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور حساب سے محفوظ رہیں گے۔ ہماری نماز اچھی بن جائے اس کے لیے نمبر 1، تعلیم کے حلقوں میں نماز کے فضائل کو سن کر شوق اور رغبت سے پڑھے۔ نمبر 2، نماز کے ضروری مسائل معلوم کر کے اس کی رعایت کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے پڑھے۔ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر دھیان جمانے کی محنت کرے، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو فوراً ہمارا دل اللہ کی طرف جاوے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا، اور کامل نماز کی دعوت دیوے اور اللہ سے خشوع و خضوع والی نماز مانگے۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جاوے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، اسی لیے جو بھی کام کرے علماء سے پہلے اس کا صحیح طریقہ معلوم کرے، پھر اس کے موافق عمل کرے۔ تعلیم کے حلقوں میں فضائل کو خوب سنے اور اللہ سے علم نافع مانگے۔ ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر بات کو سن رہا ہے۔ اس کے لیے صبح و شام 3 تسبیحات اور قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت میں جوڑ پیدا ہو جاوے۔ امت میں جوڑ پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، لہذا ہم سب کے حقوق معلوم کر کے ادا کرنے والے بنیں۔ ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ والے اور ساری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔
جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا۔ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا ہم پر حق باقی نہ رہے، ورنہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اعمال سے دینا پڑے گا۔ تعلیم کے حلقوں میں اس کے فضائل کو خوب سنیں اور اللہ سے اخلاق حسنہ مانگے۔ نمبر 5 نیت۔ نمبر 5 اخلاصی نیت۔ ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت درست کرے، درمیان میں دھیان رکھے اور عمل کے بعد نیت کی کمی کوتاہی پر اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ تعلیم کے حلقے میں فضائل کو خوب سنیں اور اللہ سے اخلاص مانگے۔ نمبر 6 دعوت اللہ اور تفریغ وقت۔ ہماری جان و مال کا استعمال صحیح ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ اس میں اگر نفس کی خواہش پر چل کر خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اللہ کی مرضی کے موافق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیشہ کی جنت دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا، آخرت کی پہچان کرانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں صبح و شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ دیندار بنے اور دین کے ذمہ دار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔